عبداللہ حفیظ صاحب ترجمان پی آئی اے کے، ان سے جانتے ہیں کہ کیا ظاہر ہے کہ جو ان کے لواحقین تھے ان کا تو جاننا حق ہے ہی، اور عوام بھی اور دیگر جو لوگ ہیں جو ہوائی سفر کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ڈر بیٹھا رہا، اور کب تک بیٹھا رہا اس حادثے کے بعد یہ مجھ سمیت ہما آپ بھی جانتی ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس کے بعد ہوائی جہاز پر ٹریول کرنا چھوڑ گئے انٹرنل ڈومیسٹک فلائٹس میں۔ عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں، عبداللہ سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ عبداللہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کی پوری ایک ڈیٹیلڈ انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہوتی ہے اس حادثے کی، وہ کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ دیکھیے پہلے میں ایک تھوڑا سا ڈسکلیمر یہاں پہ پہلے یہ دے دوں کہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہوتی ہے وہ پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جس کا نام ہے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ، جو کہ ڈائریکٹ حکومت پاکستان کے ماتحت ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹلی اس لیے رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی اسٹیک ہولڈر جو کہ اس کیس میں لیٹ سپوز پی آئی اے ہے یا سول ایویشن ہے یا ایئر ٹریفک کنٹرولر کا جو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کو اس سے جو ہے اس سے یہ اوپر ہو کے ان سے ذرا انڈیپینڈنٹ رہ کے یہ پوری انویسٹیگیشن کرے تاکہ رسپانسبلٹی یا اس کے تمام عوامل کا انڈیپینڈنٹلی اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جائزہ لیا جا سکے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ پاکستان میں جو بھی تحقیقات کرتا ہے اس کی رپورٹ نارملی 2.5 سے 3 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ انٹرنیشنلی بھی رپورٹ کے اندر جو بھی کوئی ایئر کریش ہوتا ہے اس کی رپورٹس کو 2.5 سے 3 سال میں ہی آتی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ وہ ہر پیرامیٹر، ہر اکوپمنٹ کا حصہ، کس طریقے سے فلائٹ پرفارمنس تھی، پہلے کی ہسٹری، وہ تمام چیزوں کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے اندر ان کو معاونت جو ہے وہ ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ کمپنی کی بھی ہوتی ہے اور دیگر انٹرنیشنل اداروں کی بھی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنی پوری ڈیو ڈیلیجنس کر کے وہ ایک مکمل رپورٹ دیتے ہیں، جو کہ بعد میں آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی کورٹ بھی ہوتی ہے اور اس سے لرننگ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی ریکمنڈیشن کے اوپر جو چیز نکلتی ہے اس پہ جہاز بنانے والے وہ اپنا اکوپمنٹ بھی چینج کرتے ہیں، کئی دفعہ اس کی وجہ سے رولز بھی چینج ہوتے ہیں۔ چلے وہ تو جب آئے گی اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم، لیکن عبداللہ صاحب ہم ذرا بریک میں بھی بات کر رہے تھے، وی ریئلی وانٹ کہ ہم وہ پوائنٹس بھی کچھ یہاں پہ آن ایئر لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں، بیکاز ہم تک جو معلومات جو چونکہ یہ ساری چیز کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی اور جو پہنچی وہ یہی تھی، اس کے بعد جو آڈیو ہم سب نے ہی سنی ہوئی ہے کہ ایک بیپ بج رہی ہے اور طیارہ بیلی لینڈ کر جاتا ہے اور اس کے ٹائر کھلے نہیں ہوتے۔ جو پریلیمنری رپورٹ ہے اس میں اس سے پہلے کے ایونٹس کیا درج کیے گئے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ٹائر کھلے نہیں تھے پی آئی اے کے جہاز کے، تو ظاہر ہے کوئی ٹائر میں شاید فالٹ ہوگا اور وہ جہاز لینڈ کر گیا، کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی اس لمحے؟ دیکھیں جو پریلیمنری رپورٹ ہے یا عبوری رپورٹ جو ہے وہ ایک نریشن آف ایونٹس ہوتی ہے، وہ صرف بتاتی ہے کہ واقعات کس طریقے سے کس سیکوینس کے اندر رونما ہوئے، اس کے اندر کلیئر کٹ رسپانسبلٹی نہیں فکس کی جاتی، بیکاز بہت سارے عوامل ایسے ہوتے ہیں جو کہ ابھی بھی کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں۔ جہاز جب پہلی اپروچ کے اوپر آیا تو جس طریقے سے رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپروچ سے پہلے اس کی جو الٹیچیوڈ تھا، جو مقررہ جو اس کی اونچائی ہونی چاہیے تھی، وہ اس سے زیادہ اوپر تھا، اور وہ تھوڑا سا اسٹرگل کر رہا تھا اپنا الٹیچیوڈ ریپڈلی کم کرنے کے اوپر تاکہ وہ ان ٹائم رن وے کو اپروچ کر سکے۔ نارملی ایسی صورتحال کے اندر تو جو اپروچ لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لینڈنگ پہ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ گو اراؤنڈ کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ پائلٹ ان کمانڈ نے ڈیسیژن لیا کہ وہ لینڈ کرے گا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کو ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس ٹائم پہ انٹیمیٹ کیا کہ کیا تم دوبارہ اپروچ لینا چاہتے ہو یا تم لینڈ کرو گے، اور اس نے کہا کہ وہ مینیج کر لے گا، بیکاز پرابلی ہی تھاٹ کہ ہی واز کمفرٹیبل ڈوئنگ دیٹ۔ اسی طرح جب وہ کہے کہ لینڈنگ گیئر پہلے بھی فلی ایکسٹینڈ ہوئے تھے، لیکن اپروچ مینیج کرنے کے لیے اس نے دوبارہ اس کو ریٹریکٹ کر لیا، اور جب وہ آیا اور اس نے آ کے پہلی دفعہ اپنے انجنز کے اوپر لینڈ کیا تو دوبارہ اس نے اس کو پل آف کر کے دوبارہ چکر لگا کے جب واپس آیا تو تب بھی اس نے لینڈنگ گیئر ایکسٹینڈ کیا اور لینڈنگ گیئر اس کے کھل رہے تھے۔ دی اونلی تھنگ از کہ ابھی بہت ساری یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے یا وہ کون سی انفارمیشن تھی جس کی بنیاد کے اوپر پائلٹ نے وہ ڈیسیژن لیے۔ جیسے یہ دیکھیں آپ کو بھی بات پتہ ہے کہ پائلٹ کے ایکسپیرینس کے اوپر، پائلٹ کی ٹریننگ کے اوپر ابھی تک کوئی سوال نہیں اٹھا، وہ ہی واز اے ویری ایکسپیرینسڈ پائلٹ، اس کے کوئی ہزاروں کے حساب سے اس کے گھنٹے تھے اسی اکوپمنٹ کو فلائی کرنے کے اوپر۔ نارملی جب آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ کو جہاز کی ان سائڈ آؤٹ اور آپ کی بیسکلی انسٹنکٹس بن جاتی ہیں جہاز کو اڑانا اور لینڈ کرانا۔ بالکل یو رائٹ، اور یہ ہم نے پڑھا بھی اور پوری ڈیٹیلز بھی پائلٹس کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ ان کا کتنا ایکسپیرینس تھا اینڈ آل۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ اگر کہیں بھی دنیا میں ہو تو اٹ ٹیکس اے وائل، اے فیو ایئرس ٹو کم آؤٹ، تو ان دا مین ٹائم اب اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہو تو آپ کیا ری ٹریننگ یا پھر وارننگ یا کس بلبوتے پہ آپ اپنے پائلٹس کو اب دیں کہ یہ حادثہ ہو چکے ہے، اب یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ چینجز ہیں، یہ نہیں ہے؟ جب رپورٹ ہی نہیں ہوگی تو کس چیز پہ بیس کریں گے؟ تو ہاؤ از دیٹ ورکنگ آؤٹ؟
دیکھیں نارملی ایسی صورتحال کے اندر میں اچھا آپ نے یہ سوال میرے سے پوچھا. نارملی ایسی صورتحال کے اندر جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد کچھ سٹیپس ہیں جو کہ لیے جاتے ہیں, جس میں سب سے بنیادی سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام ایسے جہازوں کا ایک شیک ڈاؤن ٹیسٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ 2016 میں حویلیاں حادثہ ہوا, تو حویلیاں حادثے کے فوراً بعد پی آئی نے تمام اپنا ATR فلیٹ گراؤنڈ کر دیا, اور ATR کمپنی والے آئے اور آ کے انہوں نے دوبارہ ایویلیویٹ کیا کہ پی آئی کے مینٹیننس پروسیجرز یا پی آئی کے جو فلائٹ آپریشنز ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ ان کے مینولز یا ان کے سٹینڈرڈ سے کمپلائی نہیں کری. سملرلی اس کیس کے اندر بھی فوراً سے پہلے ایئر بس کی ٹیم, جس طرح آپ نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ فوراً سے پہلے دوسرے یا تیسرے دن ایئر بس کی رپورٹ اسپیشل ٹیم جو ہے وہ اسپیشل جہاز لے کے پاکستان پہنچے تھے, جہاں انہوں نے جائے حادثے کا جائزہ لیا. اسی طرح انہوں نے پی آئی کے اوور آل پروسیجرز بھی دیکھے. اس کے بعد پی آئی کی اسکروٹنی سول ایویشن پاکستان نے بھی کی. پھر اس کے بعد فوراً بعد پی آئی کے اوپر آڈٹس ہوئے انٹرنیشنل, جس میں آئیٹو آپریشنل آڈٹ جو سب سے بڑا آڈٹ ہوتا ہے وہ آیا, اور اس نے آ کے بھی تمام ہماری چیزیں دیکھی. سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ایک ایسی چیز تھی جو کہ پی آئی نے آئیڈینٹیفائی کی کہ اس کے اوپر اور اس کو ورک کرنے کی, اس کو اور بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے پی آئی نے بوئنگ اور ایئر بس سے مشاورت کر کے یا ان سے معاونت لے کے ایک پورا بہت زیادہ کمپریہنسو سیفٹی مینجمنٹ سسٹم بنایا, جس کی جو پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اس کو ذرا زیادہ اسٹرینتھن کیا, جس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ رسک اسیسمنٹ یا پہلے سے آپ پیٹرن آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر کسی پائلٹ کی اپروچ یہ ہے کہ اس نے پہلے بھی بیسکلی اس طرح کی کوئی ہاٹ اینڈ ہائی اپروچ کے ساتھ اس نے اٹیمپٹ کیا ہے, یا کسی ایک فلائر کی یا کسی ایک اکوپمنٹ کے اوپر کوئی پرسسٹنٹلی کوئی چیز آ رہی ہے, یا پہلے کوئی اس کا لاگ اس طرح کا مینٹین ہوا ہو, تو اس پہ پہلے سے ریمیڈیل ایکشن کیے جا سکیں. یہ چیز جو ہے یہ پی آئی نے حادثے کے فوراً بعد امپلیمنٹ کی, اور اس کے بعد انٹرنیشنل ایجنسیز نے اس کو ایکریڈیٹ بھی کیا, بلکہ اس کے اوپر ان کی مکمل سیٹسفیکشن بھی ہے. تو اسٹیپس آبویسلی ہوئے ہیں. پائلٹ کی ٹریننگ, پائلٹس کی سائیکومیٹرک ایویلیویشنز, اس کے اوپر بھی بہت سارے اسٹیپس ہیں جو کہ اس پوری چیز کے اوپر لیے گئے ہیں. تو آبویسلی لرننگ ہے, بیکاز کوئی نہیں چاہے گا, کوئی انسین مائنڈ کبھی نہیں چاہے گا. وی آر گلیڈ کہ آپ نے یہ بات ڈسکس کی ہے, لیکن عبداللہ صاحب سب کی تسلی کے لیے ظاہر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ اس حادثے کے بہت عرصے تک رہے ہیں. ابھی بھی بہت لوگ ڈرتے ہیں ٹل ڈیٹ پی آئی اے سے ٹریول کرتے ہوئے, جسٹ بیکاز آف دس پرٹیکولر انسیڈنٹ, بیکاز اٹ واز ویری کلوز ٹو ہوم. اب یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے اس کے بعد جو سیکھا اس میں جو بھی ٹیکنیکل فونٹ, ظاہر ہے ایک مشینری ہے, آپ کا جو فلیٹ ہے اس میں اپ گریڈیشنز جو ضروری تھیں, جو پرزے تبدیل کرنے والے تھے وہ سب ہو گیا, اور دوسرا یہ جو وکٹمز ہیں ان کی فیملیز کی کمپنسیشن, ان کی گریوینسز, اور وہ سارا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اچھا, پہلے جہاں ایکوپمنٹ کا تعلق ہے, ایکوپمنٹ کے اوپر کوئی اپڈیشن یا کسی اور چیز کی ابھی تک کسی نے وہ کوئی ریکمنڈیشن دی نہیں ہے کہ دیر واز سم تھنگ رانگ ود دی ایکوپمنٹ پرٹیننگ ٹو دس انسیڈنٹ. یہ پرابلی رانگ ڈیسیژن میکنگ ون آفٹر دی ادر کا ریزن تھا کہ یہ جب بھی آپ دیکھیں کوئی حادثہ ہوتا ہے نا, تو آپ یہ دیکھیں ایک پرٹیکولر چین آف ایونٹ, ایک سیکوینس آف ایونٹ کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہوتا ہے. کوئی ایک یا دو عوامل نہیں ہوتے, کیونکہ جہاز اوور آل, یہ میں آپ کے ویورز کی تسلی کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ ایئر ٹریول از the safest mode of travel, it's because کہ اس کے اوپر اتنی کنٹینجنسیز ہوتی ہیں, ایک سسٹم کے فیلئر کے اوپر دوسرا سسٹم, دوسرے کے بعد تیسرا سسٹم, تیسرے کے بعد چوتھا سسٹم, اتنے زیادہ اس کے اندر سیف میکینزمز اپلائی کیے جاتے ہیں کہ حادثے کا عوامل بہت کم ہے. یہ صرف ایک پرٹیکولر چین آف ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے وکٹمز کی فیملیز کی بات کی, دیکھیں پی آئی اے نے ان کو ایک شروع میں جس طرح حادثے کے فوراً بعد بتایا تھا کہ پی آئی نے ایک ان کو انشورنس کی اماؤنٹ ہے جو کہ انہوں نے پے کرنی ہے. ٹوٹل انشورنس کی اماؤنٹ 1 کروڑ 11 لاکھ ہے جو کہ پر پیسنجر کی فیملی کو دی جائے گی, اور اسی طرح یہ پیمنٹ جو ہے 2 سروائیورز کو بھی دی گئی ہے. ان کے اندر 33 کو وہ پیمنٹ ادا کر دی گئی ہے. باقی کی سکسیشن سرٹیفکیٹ ہم بار بار لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں جلد از جلد دے دیں تاکہ ہم اس کا کلیم پروسیس کر لیں. جب ہمارے پاس ڈاکیومنٹ آتے ہیں ہم 3 یا 4 دن کے اندر نارملی ان کو چیک ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. زمین کے اوپر جو نقصان ہوئے تھے تقریباً 17 گھر تھے جو کہ متاثر ہوئے تھے, اور بہت سارے موویبل ایسٹ تھے, گاڑیاں تھیں, موٹر سائیکلیں تھیں, دوسری چیزیں تھیں. ان تمام کی پیمنٹ جو ہے اپریزڈ ویلیو کے حساب سے وہ سب کو ادا کر دی گئی ہے, اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. جو زمین پہ زخمی ہوئی تھی 2 خواتین اور ایک جو خاتون تھی مائدہ جو کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے اوپر ان کی کمپنسیشن بھی پی آئی نے پے کر دی. آل رائٹ, بہت شکریہ آپ کا. ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ خان ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ تمام لوگ جو اس حادثے میں جن کے پیارے چلے گئے انہوں نے اب تک سکسیشن سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرائے ہیں. 1 کروڑ 11 لاکھ روپے کی رقم ہے. آپ کے پیارے کا متبادل تو کوئی نہیں ہو سکتا, بٹ سرٹنلی دس اماؤنٹ آف منی کین ہیلپ
the rest of the family. So Absolutely, तो आप वो प्लीज ज़रूर सक्सेशन कर लें सर्टिफिकेट और- अब्दुल्ला हफीज साहब से रब्ता कर लें, PIA के हेड ऑफिस जाके आप को कि आप राब्ते में होंगे, PIA के अथॉरिटीज से जमा कराएं और इस रकम को क्लेम करें. और ऑफ कोर्स वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो डिटेल्ड है वो भी आ जाएगी. और जिस तरह के अब्दुल्ला का कहना था, दिस वाज लाइक अ सीरीज ऑफ वेरी छोटे छोटे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए और फिर ये हादसा हुआ.